آپ مشکات شریف میں دیکھیے ایک حدیث ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے درمیان جلوہ فرما تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک سوال فرمایا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کہ اے میرے صحابہ، تمہیں کس قوم کے، کس طبقے کے ایمان پہ دل نشین حیرت ہوتی ہے، خوشگوار حیرت ہوتی ہے، جو تمہیں خوشگوار طریقے سے عجیب لگتا ہو، کس طبقے کا ایمان ہے؟ صحابہ کرام حیران ہوئے سوال سن کے کہ یہ کیسا سوال ہے کہ کس طبقے کے ایمان پہ تمہیں خوشگوار حیرت ہوتی ہے؟ تو کچھ سوچ کے لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ملائکہ کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے کہ اس پہ خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اگر تم کہتے ہو کہ ملائکہ کا ایمان عجیب تر ہے، خوشگوار حیرت میں مبتلا کرنے والا ہے، تو ملائکہ میں اس درجے کا ایمان کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہ ہر وقت اپنے رب کے قرب میں رہتے ہیں۔ تو ملائکہ کے ایمان کی اس درجہ ترقی میں عجب کیا ہوا؟ صحابہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ فالنبیون، تو پھر ایسا عجب ایمان، ایسا حیرت انگیز ایمان، ایسا ایمان افروز ایمان انبیاء کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، حضور نے کہا کہ میرے صحابہ، انبیاء کا ایمان اس درجے مضبوط، توانا، حیرت انگیز کیوں نہ ہوگا جبکہ اللہ کی طرف سے ان پہ وحی کی جاتی ہے؟ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں، فَنَحْنُ، یا رسول اللہ، تو پھر ہم ہی بچتے ہیں، پھر ہمارا ایمان اتنا پختہ اور اتنے بڑے درجے کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایمان میں عجب کیا کہ اگر تم یہ کہو کہ ہمارا ایمان اتنا پختہ درجے کا ہے، جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میری زیارت کرتے ہو، مجھے اٹھتے بیٹھتے دیکھتے ہو، مجھے چلتے پھرتے دیکھتے ہو، مجھ پہ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، مجھ پہ کلام اترتے ہوئے دیکھتے ہو، تو اس میں حیرت کیا ہوگی؟ اس میں عجب کیا ہوگا؟ تو صحابہ خاموش ہو گئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ رہنمائی فرمائیے کہ کن کا ایمان نہایت حیرت کا باعث ہے، نہایت عجب ہوگا، حیرت انگیز، خوشگوار پختگی رکھتا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی، ایسا عجب ایمان ملائکہ کا نہیں کیونکہ وہ اللہ کے قرب میں ہیں، ایسا عجب ایمان انبیاء کا نہیں کیونکہ ان پہ وحی نازل ہوتی ہے، ایسا عجب ایمان تمہارا نہیں کیونکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، بلکہ فرمایا ایسا عجب حیرت انگیز پختہ ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو ہر طرح کا آپشن پائیں گے، ہر طرح کی ترجیح پائیں گے میرے بعد، مگر میری کتاب دیکھ کے میرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے حضور نے کہا کہ وہ ہر طرح کی
गुफ्तगू पाएंगे, हर तरह का अकीदा पाएंगे, हर तरह का नजरिया पाएंगे, हर तरह का मजहब पाएंगे, हर तरह के सहीफे पाएंगे, हर तरह की किताबें पाएंगे, हर तरह का इल्म पाएंगे, तरह तरह की तरजीहात देखेंगे, तरह तरह के ऑप्शंस उनके सामने खुले होंगे, लेकिन वो सब अकीदों को, सब नजरियात को, सब सहीफों को, सब अलूम को एक तरफ रख के मेरी किताब की सदाकत की गवाही देंगे और मेरी रिसालत की गवाही देंगे, हालांकि उन्होंने मुझे देखा ना होगा, हालांकि उन्होंने मुझे देखा ना होगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मलाइका का ईमान अफजल है, इसमें कोई शक नहीं है कि अंबिया का ईमान अफजल है, इसमें कोई शक नहीं है कि हुजूर को देखने वालों का ईमान अफजल है, लेकिन ये वो बशारत है जो मेरे करीम आका ने अपनी जुबान मुबारक से हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए फरमाई जो अपने नबी के 1400 वर्ष बाद आए। हमारे और अपने दरमियान एक निस्बत को रसूलुल्लाह ने कायम फरमाया, हमारे लिए हुजूर ने एक बशारत को कायम फरमाया, एक खुशखबरी को कायम फरमाया, एक नवीद को कायम फरमाया, मोहब्बत के एक जरिए को उस्तवार फरमाया।